اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں تو آپ اپنے بیان کردہ سارے قواعد بھی رد کر دیتے ہیں. خود آپ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں جو کہ عربی زبان سے ہی تعلق رکھتا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے یا آپ کو پسند نہیں ہوتی تو اسی قاعدے کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. ہم آپ کو آج آپ کا ہی کلپ دکھاتے ہیں پہلے کہ آپ نے ایک موقع پر کیا قاعدہ قانون بیان کیا، اور دوسرے موقع پر آپ نے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا معنی بگاڑنے کے لیے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کمانے کے لیے آپ نے بالکل اس کا الٹ معنی کر دیا. یہ دیکھیے آپ کا ایک کلپ ہے سجدوں میں رفع الیدین کے حوالے سے. اس پر انشاءاللہ ہم یہاں مختصر ہی گفتگو کریں گے، تفصیلاً گفتگو سجدوں میں رفع الیدین کے حوالے سے پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ہم سامعین اور ناظرین کے گوش گزار کریں گے. تو ابھی بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ اس کلپ میں مرزا صاحب حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے جہاں امام بخاری رحمہ اللہ کا قول آیا نا، قال البخاری و حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سجدوں میں رفع الیدین کی روایت آئی. اس روایت کو پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہوئی ہے اپنی صحیح بخاری میں بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولا یرفع بین السجدتین، آپ دونوں سجدوں کے درمیان میں رفع الیدین نہیں کرتے. اور بعض روایتوں میں ہے ولا یرفع فی السجود، سجدوں میں جاتے ہوئے یا درمیان میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ مستحق اس بات کی کہ اس پر عمل کیا جائے. اب یہاں اولا کا لفظ آیا، اولا زیادہ لائق، زیادہ مستحق اس کا معنی ہوتا ہے. زیادہ قریب بھی ولی یا یلی سے ہے. یہ ولی آپ لفظ سنتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں یعنی اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، تو یہ زیادہ قریب، زیادہ لائق، زیادہ مستحق کے معنوں میں ہے. تو یہاں آپ نے ترجمہ کیا کہ اولا کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بھی جائز ہے، دوسرا غلط نہیں. آپ چونکہ سجدوں میں رفع الیدین کو ثابت کرنا چاہتے تھے تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے قول اولا کا معنی آپ نے، اولا لفظ ہے مرزا صاحب، اس کا ترجمہ آپ نے خود کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے دوسرا بھی جائز ہے، دوسرا غلط نہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا صاحب آپ نے کیا کہا تھا. اگرچہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت ہے. انہوں نے اس عمل کو غلط نہیں کہا، امام بخاری نے اس کو جائز سمجھا. اولا کا معنی ہے کہ دوسرا بھی جائز ہے، دوسرا غلط نہیں. اچھا مرزا صاحب، جب صحیح مسلم کی حدیث آئی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو سیاسی طور پر لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کو حق قرار دینا ہے اور انہیں بھی حق بجانب کہنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی. اس میں یہی الفاظ ہے کہ اول الطائفتین بالحق، صحیح مسلم وغیرہ میں اول الطائفتین بالحق، اور بعض روایات میں ادنی الطائفتین بالحق، اور ان دونوں کا مطلب، اور تیسری روایت میں اقرب الی الحق، اقرب الطائفتین الی الحق کے لفظ آئے ہیں. تو ان سب کا معنی زیادہ قریب، زیادہ اولا، زیادہ مستحق. تو یہاں معنی کیا تھا؟ اولا، یہی لفظ مرزا صاحب آیا، اولا الطائفتین بالحق، دونوں گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ہوگا، جیسا کہ بعد میں ثابت ہوا. اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت مبہم تھی. جب واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد یہ نکھر کر سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اصل مصداق کون تھا. تو اولا الطائفتین بالحق، اولا کا ترجمہ آپ نے جب امام بخاری رحمہ اللہ کی بات آئی تو وہاں آپ نے ترجمہ کیا کہ دوسرا بھی غلط نہیں، دوسرا بھی جائز ہے. تو یہاں اولا الطائفتین بالحق کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ حق کے زیادہ قریب، تو ترجمہ یہی بننا چاہیے تھا مرزا صاحب آپ کے بقول اور آپ کے اپنے بنائے ہوئے قاعدے اور اصول کے مطابق، جو کہ بالکل درست تھا. اس کے مطابق قاعدہ قانون یہی ہونا تھا اور ترجمہ یہی ہونا تھا کہ
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ حق کے زیادہ قریب، لیکن دوسرا بھی جائز ہے، دوسرا بھی صحیح ہے، دوسرا بھی غلط نہیں۔ مرزا صاحب یہی ترجمہ ہونا تھا نا، اولا الطائفتین بالحق۔ اگر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا، امام بخاری کے الفاظ کا ترجمہ یہ تھا کہ دوسرا بھی جائز ہے، سیدنا انس کے فعل پر عمل کرنا بھی جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنا زیادہ اولا ہے، زیادہ مناسب ہے، تو یہاں بھی ترجمہ یہی کرنا چاہیے تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ حق کے زیادہ قریب ہے، لیکن دوسرے بھی غلط نہیں ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی غلط نہیں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی غلط نہیں ہیں، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی غلط نہیں ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی غلط نہیں ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی غلط نہیں ہیں، اور دیگر جو صحابہ کرام، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو اصحاب ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیاسی طور پر مخالف تھے، وہ بھی غلط نہیں ہیں۔ ایسے ہی ترجمہ بننا تھا نا مرزا صاحب، لیکن آپ نے وہاں ڈنڈی مار دی، وہاں آپ نے اولا اور ادنا یہ الفاظ تو چھوڑ ہی دیے نا، اولا کو ذکر ہی نہیں کیا، عربی لفظ صرف اقرب ذکر کیا۔ کہتے ہیں کہ اقرب سے مراد حق کے زیادہ قریب کی بجائے حق والا گروہ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں اقرب کا معنی حق کے زیادہ قریب ترجمہ نہیں کرنا، بلکہ یہاں کرنا ہے حق والا گروہ۔ کیوں مرزا صاحب، کیوں؟ آپ کو نہیں چاہیے یہاں، اس لیے یا کوئی قاعدہ قانون ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح بھائی، کہ دیکھو ایک طرف میں ترجمہ کرتا ہوں کہ دوسرا بھی غلط نہیں، اولا کا ترجمہ، اور یہاں اولا، ادنا اور اقرب کا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ نہیں، یہاں زیادہ قریب کا ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ حق والا گروہ ہی کرنا ہے، زیادہ والا ترجمہ یہاں نہیں کرنا۔ کیوں مرزا صاحب؟ آخر کس بنا پر آپ نے یہ کہا کہ یہاں دوسرا ترجمہ نہیں کرنا، یہاں یہی ترجمہ جو آپ کو پسند آ رہا ہے وہی کرنا ہے؟ حالانکہ مرزا صاحب اصل ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے، اصل ترجمہ اولا کا یہی بنتا ہے کہ حق کے زیادہ قریب اور دوسرا بھی غلط نہیں، یہ اولا کا اصل ترجمہ ہے۔ آپ کو نہیں پتا مرزا صاحب عربی قواعد، آپ کو تو مرفوعات کا نہیں پتا، منصوبات اور مجرورات کا نہیں پتا، فاعل مفعول بہ کا نہیں پتا مرزا صاحب، تو آپ یہاں اتنی لمبی بحثیں آگے جا کر اس میں تفضیل کا کیسے آپ کو پتا ہونا تھا؟ اولا اس میں تفضیل ہے، ادنا اس میں تفضیل ہے، اقرب اس میں تفضیل ہے مرزا صاحب، اور اس میں تفضیل میں اصلی معنی یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی نسبت زیادہ، دوسرے میں بھی چیز کا اس بات ہوتا ہے، جیسے اشجع زیادہ بہادر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا بزدل ہے، دوسرا بھی بہادر ہے لیکن اس کی نسبت زیادہ بہادر۔ اصدق زیادہ سچا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا جھوٹا ہے، دوسرا سچا نہیں ہے، بلکہ دوسرا بھی سچا ہے، اس سے زیادہ سچا۔ اسی طرح اقرب، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا دور ہے حق سے، دوسرا بھی قریب ہے لیکن یہ اس کی نسبت زیادہ قریب ہے۔ اور اسی طرح ادنا ہے، اسی طرح اعلم ہے، اعلم زیادہ علم رکھنے والا۔ ایک تو اعلم متکلم کا صیغہ، مرزا صاحب آپ کو تو یہ بحثیں سر سے گزر رہی ہوں گی، جو لوگ عربی زبان سے شغف رکھتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اعلم ایک اس میں تفضیل بھی، اس میں تفضیل کا صیغہ بھی آتا ہے جس کا مطلب ہے زیادہ علم والا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کو اعلم قرار دیا جائے تو اس کا مطلب ہے باقی سارے جاہل ہیں، باقیوں کے علم کا بھی اعتراف کیا جا رہا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کی نسبت اس کا علم زیادہ ہے، یہ ہوتا ہے اس میں تفضیل مرزا صاحب۔ یہاں ہم عربی کی ایک ابتدائی جو کتاب ہے اس کا ہم سکین بھی لگا دیتے ہیں کہ اس میں تفضیل کی تعریف کیا کی گئی ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں تفضیل اصل میں اسی معنی کے لیے آتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں زیادہ، جبکہ دوسرے میں بھی وہ صفت موجود ہوتی ہے۔ تو اول الطائفتین بالحق یا اقرب الطائفتین بالحق یا ادنی الطائفتین بالحق، اس کا اصل مطلب یہی بنتا ہے مرزا صاحب کہ دو گروہ ہیں، دونوں حق پہ ہیں لیکن ایک دوسرے کی نسبت زیادہ قریب ہے، اور بالکل یہی حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں الفاظ تھے، لیکن آپ کو چونکہ پسند نہیں تھے تو آپ نے وہاں اس کا ترجمہ ہی بگاڑنے کی کوشش کی، اور آپ نے جو دلیل دینے کی کوشش کی مرزا صاحب کہ جناب کہتے ہیں کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 167 نمبر جو آیت ہے، اقرب کا لفظ منافقین کے واضح کفر کے لیے استعمال فرمایا ہے، لہٰذا یہاں حدیث میں بھی اقرب کا لفظ ہے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے حق والی بات یہاں درست نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ مرزا صاحب دو اور لفظ بھی تھے نا، اولا اور ادنا، وہ کہاں آپ کھا گئے؟ اولا جس کا ترجمہ آپ خود کر چکے تھے کہ زیادہ بہتر ہے، دوسرا بھی غلط نہیں ہے،
وہ اولا یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تھا، لیکن آپ ہضم کر گئے نا۔ اولا اور ادنا کے لفظ آپ نے چھپا لیے لوگوں کے سامنے سے، اردو ترجمہ کر کے عربی میں صرف اقرب کا ترجمہ کیا اور قرآن کریم کی ایک آیت سے دلیل بنانے کی کوشش کی تروڑ مروڑ کر، حالانکہ وہاں اقرب کا ترجمہ آپ کے ممدوح، آپ جس کی تعریف میں رطب اللسان رہتے ہیں، جناب آپ کے مفسر قرآن مولانا مودودی صاحب، انہوں نے تفہیم القرآن میں اس کا ترجمہ کیا کیا ہے، ذرا سکرین شاٹ دیکھیں نا مرزا صاحب، نظر آیا آپ کو کہ خود آپ کے ممدوح جو ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی خدمت تو اسلام کی صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کسی نے نہیں کی جتنی تب مودودی صاحب نے کر دی ہے، یہ مودودی صاحب قرآن کریم کی اسی آیت کا، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں زیادہ کا ترجمہ کرنا درست نہیں ہے، وہ آپ کے جو ممدوح ہیں مودودی صاحب، وہ یہاں ترجمہ زیادہ کا ہی کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اب عقل کے ناخن لینے چاہیے، آپ کو اب کچھ ہوش کرنی چاہیے، اور اللہ سے بھی توبہ کریں اور لوگوں سے بھی آپ واضح طور پر معذرت کریں کہ میں نے یہ بالکل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی عداوت میں غلط ترجمہ کر دیا تھا اور ڈنڈی ماری تھی، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں ہم آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے چلیں کہ مرزا صاحب نے پہلے اپنے پمفلٹ میں یہی معنی قریب تر کیا تھا، حق کے قریب تر یہ ترجمہ کیا تھا، لیکن بعد میں جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کی دشمنی بڑھی تو انہوں نے ترجمہ چینج کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے ترجمہ کسی عالم سے لیا تھا نا، جس نے ترجمہ کیا ہوا تھا، کیونکہ خود تو مرزا صاحب کر نہیں سکتے، تو عالم سے لیا ہوا ترجمہ انہوں نے ریجیکٹ کر کے خود اپنا ترجمہ ایڈ کیا، جو کہ بالکل جہالت پر مبنی ہے، اور مرزا صاحب ترجمہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں ہم بتاتے ہیں کہ اگرچہ اصل ترجمہ اس کا یہی ہے، اس میں تفضیل والا، کہ دوسرے کی نسبت زیادہ، دوسرا بھی غلط نہیں، دوسرے میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ کبھی کبھی جب قرینہ پایا جا رہا ہو، کوئی دلیل موجود ہو شریعت کی یا صاحب کلام کی، جو اپنی کلام میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، تو بسا اوقات اس کا ترجمہ زیادہ والا نہیں بھی کیا جاتا۔ یہ بھی مرزا صاحب علم والی بات ہے، آپ سمجھ لیں، شاید آئندہ آپ کو فائدہ دے، باقی سامعین کو بھی فائدہ دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں، قرآن کریم کے الفاظ ہوں، عربی زبان میں ہیں، اور عربی زبان کے قواعد وہاں لاگو ہوتے ہیں، الا یہ کہ شریعت کی کوئی دلیل آ جائے، یا عربی زبان میں لکھنے والا جو ہے وہ خود کسی جگہ اپنی بات کی وضاحت کر دے اور اس کی دیگر قرائن سے اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہاں اس میں تفضیل والا ترجمہ نہیں ہے۔ عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلان اعقل من جدار، کہ فلاں دیوار سے زیادہ عقل مند ہے۔ اب دیوار میں تو عقل ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہاں عقل کا معنی اس میں تفضیل والا نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت ہے۔ بالکل مرزا صاحب ایسے ہی جیسا کہ قرآن کریم میں مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، حرمت علیکم المیتہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مچھلی کو اور جراد کو، ان دونوں چیزوں کو مردار حالت میں بھی استعمال کرنے کی اجازت آئی ہے کہ یہ مردار بھی ہوں تو حلال ہیں۔ لیکن کیا اس استثناء کی وجہ سے قاعدہ بدل جائے گا؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ مردار حالت میں مچھلی اور جراد یہ اس کھانا جائز ہے، لہٰذا قرآن کا یہ قاعدہ بدل گیا کہ مردار حرام ہے، اب مردار حرام نہیں ہوگا؟ نہیں، قاعدہ اپنی جگہ برقرار ہے مرزا صاحب، لیکن دوسری جگہ استثناء کی دلیل ہمارے پاس آئی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو لفظ اولا کہا تھا، آپ نے بالکل الٹ کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی اولا سے مراد اس میں تفضیل نہیں تھا، کیونکہ دلیل موجود تھی، میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہاں آپ نے اولا سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ دوسرا غلط نہیں، پہلا بھی صحیح ہے دوسرا بھی صحیح ہے، وہاں آپ نے یہ معنی کر دیا۔ لیکن جہاں حدیث رسول میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات تھی، جس پر امت کا اجماع ہے، اہل سنت والجماعت کے تمام ائمہ صحابہ سے لے کر متفق ہیں آج تک کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے، اجتہادی مسئلہ تھا تو انہیں بھی باطل پر قرار نہیں دیا جا سکتا، وہاں آپ نے الٹا ترجمہ کر دیا، جو کہ حقیقی ترجمہ تھا اس کو آپ نے غلط کیا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ جو لفظ اولا استعمال کرتے ہیں، وہ اس میں تفضیل کے لیے عموماً استعمال نہیں کرتے۔ اس کی دلیل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو رفع الیدین کے حوالے سے، جز رفع الیدین، اس میں امام بخاری یہی جس میں آپ نے اولا کا لفظ استعمال کیا تھا اور اس کا معنی آپ نے کیا دوسرا بھی غلط نہیں دوسرا بھی صحیح ہے،
یہی کتاب ہے مرزا صاحب، اور وہ پیج نمبر اس کا تھا 72 اور یہاں ہے 71، یعنی ایک پیج آپ اگر پیچھے چلے جاتے تو اولا کا لفظ امام بخاری رحمہ اللہ جس سیاق میں استعمال کرتے ہیں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہاں اولا کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دلیل قائم ہو گئی، امام بخاری رحمہ اللہ خود بتا رہے ہیں کہ میرا اولا بولنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس میں تفصیل، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہی بات درست ہے۔ کیوں؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جریر عن لیث عن مجاہد انہ کان یرفع یدیہ وھذا احفظ عند اہل العلم، کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ سے لیث نے بیان کیا، ان سے جریر نے بیان کیا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے، یہ محفوظ ہے اہل علم کے نزدیک، یہی بات درست ہے۔ وقال صدقۃ ان الذی روا حدیث مجاہد عن ابن عمر انہ لم یرفع یدیہ الا فی اول تکبیرۃ کان صاحبہ قد تغیر بأخرۃ یا بآخرۃ یا بآخرۃ، تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ قول نقل کر رہے ہیں کہ جس شخص نے مجاہد سے یہ حدیث بیان کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے، صرف شروع میں کرتے بعد میں رفع دین نہیں کرتے تھے نماز میں، وہ بیان کرنے والا اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اس نے اپنے حافظے کے بگڑنے کے بعد یہ بیان کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع دین صرف پہلی دفعہ کرتے تھے، جبکہ محفوظ بات جو مجاہد نے بیان کی ہوئی ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ وہ نماز میں رکوع جاتے، سر اٹھاتے اور رفع دین کیا کرتے تھے۔ والذی رواہ الربیع واللیث اولا، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربیع اور لیث نے جو بیان کیا ہے، خود امام صاحب پیچھے فرما رہے ہیں کہ محفوظ بات کیا ہے، جس بات کی حفاظت ہوئی ہے اور جو محفوظ حالت میں ہم تک پہنچی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پوری نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، صرف شروع میں نہیں، یہ محفوظ ہے۔ اور یہاں امام صاحب اسی کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جس نے بیان کیا کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے وہ تو اس کا حافظہ بگڑ گیا تھا، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، جبکہ ربیع اور لیث نے یہ بیان کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رفع الیدین کرتے تھے، تو ان کی بات درست ہے۔ تو یہاں اگر اولا کا معنی مرزا صاحب آپ یہ کریں جو آپ نے وہاں کرنے کی کوشش کی سجدوں میں رفع الیدین کے بارے میں، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ رفع الیدین کرنا بھی صحیح اور نہ کرنا بھی صحیح، دونوں ہی صحیح ہیں، دوسرا بھی غلط نہیں، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ تو پوری کتاب ہی اس موضوع پہ لکھ رہے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے اللہ کے بندو۔ تو اولا کا لفظ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے قول میں قرینہ موجود ہے کہ امام بخاری جس بات کو درست سمجھتے ہیں اور دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، دوسرے کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، تو وہاں لفظ اولا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ قرینہ تھا مرزا صاحب امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کا کہ یہاں مراد یہ نہیں کہ دوسرا جائز ہے، بلکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو مغالطہ لگا کہ شاید سجدوں میں بھی رفع دین ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہوا صحیح بخاری میں کہ ولا یرفع بین سجدتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ مرزا صاحب آپ کی حالت ہے کہ جہاں اولا کا ترجمہ دوسرا غلط نہیں، دوسرا جائز نہیں کرنا تھا، وہاں آپ نے دوسرا جائز کیا اور دوسرا بھی غلط نہیں یہ کہا، لیکن جہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات آئی، اپنا ہی بیان کردہ قاعدہ جو کہ آپ نے غلط طور پر کھڑا کیا تھا وہ آپ نے توڑا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی کماتے ہوئے اس کا بالکل غلط ترجمہ کر دیا، جبکہ صحیح ترجمہ بالکل یہی بنتا تھا کہ اول الطائفتین بالحق، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا گروہ ان دونوں گروہوں میں سے حق کے زیادہ قریب تھا، لیکن دوسرا بھی باطل نہیں تھا، دوسرا بھی غلط نہیں تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی جس کا آپ مرزا صاحب مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جب آپ ملیں گے تو آپ کیا منہ دکھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو آپ کیسے بگاڑتے رہے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔